لاہور میں اسموک کا رات سانس لینا محال. لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر. محکمہ موسمیات نے رواں ماہ موسم خشک رہنے کی پیشگوئی کر دی. اسموک میں مزید اضافے کا امکان. کورونا سے مزید 10 افراد جاں بحق. 24 گھنٹوں میں 457 نئے کیس رپورٹ. کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 22,564 ہو گئی. وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا. وزیراعظم اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے. موجودہ ملکی صورتحال پر اعتماد ملیں گے. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان چوتھی فتح کے لیے تیار. شاہین آج نمیبیا سے پنجہ لڑائیں گے. قومی ٹیم میچ جیت کر سیمی فائنل کا کنفرم ٹکٹ کٹا سکتی ہے. میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 7 بجے ابوظہبی میں ہوگا. میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. وقت ہوا چاہتا ہے نکلے تیری تلاش میں ہمارے سیگمنٹ کا، اور ذکر ہے لاہور سے یارکن کتاب کا. ساتھ ہیں دی لیجنڈ مستنصر حسین تارڑ، اور ان سے بات کر رہے ہیں وقار ملک. سلکسی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں. مستنصر حسین تارڑ صاحب سے جس کتاب پر ہم نے اس دفعہ گفتگو کرنی ہے، اس کتاب کا نام ہے لاہور سے یارکند. اور لاہور سے یارکند کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ تارڑ صاحب نے عمر کے جس مرحلے میں اس کتاب کو لکھا ہے، اس کتاب میں ان کی زندگی بھر کے تجربات بھی ہیں، ذہانت بھی ہے، اور آف کورس چین کا جو ان کا پورا جو سفر نامہ ہے ترکستان کا اور سنکیانگ کا، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ مسافر جو ہیں یا جنرلی جو سیاح ہے ان کی نظر اس پہ نہیں پڑتی. اور ان تمام باتوں کا اور تمام چیزوں کا احوال بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اس میں درج کیا ہے. تارڑ صاحب نے اس جو چینی ترکستان کی طویل مسافتوں کا بیان، بنیادی طور پہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں لاہور سے یارکند کو، تارڑ صاحب نے اس کتاب کا انتساب یارکند کی چیری کے باغات کے نام کیا ہے، ابو بکر مرزا کی مسجد کے نام کیا ہے، اور مہک آور ملکہ اور صحرائے تکلا مکان کی ریت کے نام کیا ہے. اس کتاب میں خاک کاشگر اور یارکند کے کوچوں اور تکلا مکان کی ریت کا احوال ہے. تارڑ صاحب، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب آپ چین گئے اور اس کے بعد آپ نے سفر نامہ لکھا اور ابھی مارکیٹ میں نہیں آیا تھا، تو اس وقت ہمارے ذہن میں تھا کہ شاید اس کتاب کا نام شاید کوئی ارمچی کے حوالے سے ہو، کاشگر کے حوالے سے ہو، جو کہ بہت ہی افسانوی شہر ہے. لیکن جب سفر نامہ آیا تو ہم نے دیکھا کہ اس کتاب کا نام جو تھا، سفر نامے کا نام جو تھا، وہ لاہور سے یارکند تھا. تو یہ یارکند جو نام ہے، آپ نے ارمچی کو اور کاشگر کو اور چھوڑ کے آپ نے یارکند کا نام کیوں منتخب کیا؟ اس کتاب کا نام لاہور سے یارکند کیوں رکھا؟ وقار، دراصل کچھ شہروں کے نام ماضی کے دھندلکوں میں سے نکلتے ہیں اور ایک عجیب فینٹسی کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، اور آپ کو یقین نہیں آتا کہ وہ شہر ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی فینٹسی میں ہیں یا صرف کتابوں میں. مثلاً سمرقند، بخارا، خوقند، ہرات، کرتبہ، اشبیلیہ، غرناطہ، اسی طرح کاشغر، اور اسی طرح یارکند. اب یارکند ایک ایسا نام تھا جس کے بارے میں مطلب سوائے فینٹسی کے ایک شہر ہے کہیں، اس کا نام یارکند ہے. تو اس فیسینیشن کے تحت میں نے اس کا نام لاہور سے یارکند تک رکھا. جی، بہت ہی خوبصورت نام رکھا ہے. تارڑ صاحب، چینی حضرات کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ وہ جو طے کر لیں وہ کر کے چھوڑتے ہیں، اور اگر انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ پاکستانی ادیب ہیں، ان کو ہم نے چین بلانا ہے تو پھر بلانا ہے. تو ایک تو یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ سارے جو آپ نے سنکیانگ کا یہ پورا جو سفر نامہ تھا، اس کا پورا جو سفر ہے، اس کے پیچھے کیا تھا؟ یہ یعنی بیسیکلی آپ چین گئے کیوں؟ اور دوسرا یہ ایک آپ نے لکھا ہے مشاہد حسین سید کے حوالے سے، بڑا آپ نے خوبصورت اس میں لکھا ہے کتاب میں کہ مشاہد نے چینی سفیر کے سامنے میری تعریفوں کے پل باندھ دیے، اور ایسے پل باندھے جتنے پل شہر بیجنگ سے تبت کے شہر لاسٹ تک چلتی ٹرین کے راستے میں بھی نہیں آتے. تو مشاہد حسین سید کا کردار اس میں کیا تھا؟ ایکچولی یہ جو انویٹیشن تھی یہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھی. آلموسٹ اسٹیٹ وزٹ آپ کہہ لیں، سرکاری دورہ.
تو مجھ سے رابطہ کیا مشاہد حسین سید نے، میرے بڑے پرانے دوست بھی ہیں اور میرے منسٹر بھی متعدد بار رہ چکے ہیں اور ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، قرۃ العین حیدر کے بہت نزدیکی وہ عزیز بھی ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ اس طرح چائنیز چاہتے ہیں کہ آپ سنکیانگ جائیں اور یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ اتنی زبردست آفر تھی کہ ظاہر ہے کہ میں بہت انٹرسٹڈ ہوا، لیکن مجھے کچھ خدشات بھی تھے کہ آخر یہ چائنیز جو ہے وہ مجھ پہ ہی کیوں مہربان ہو رہے ہیں۔ تو میں نے پھر کچھ انکوائریز کی، مثلاً یہ پوچھا کہ بھئی آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی جب میں واپس آؤں تو ایک سفر نامہ لکھوں؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کی خواہش ہوئی تو آپ لکھ لیں، لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ دوسری چیز جو میں نے کہی، کیونکہ میرا تجربہ ہے کہ اس نوعیت کے سفر میں جو ہوسٹ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ملک کی تعریف کریں، بیجا تعریف کہہ لیں، کیونکہ وہ سپانسر کر رہے ہیں آپ۔ بالکل۔ تو یہ بھی میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مجھ پہ کوئی قطعاً ہوگی اظہار کی، یا آپ مجھے فیڈ تو نہیں کریں گے؟ اس پر بھی چائنیز نے کہا کہ ہم آپ کو قطعی طور پہ فیڈ نہیں کریں، بڑے لارج ہارٹڈ ہے اس معاملے۔ تو پھر فائنلی جب یہ فائنل ہو گیا اور جو کچھ میں نے کہا کہ مجھے یہ چیز درکار ہے وہ سب مانتے گئے، میں نے کہا کہ بیگم بھی چلیں گے، انہوں نے کہا جی ڈیفینیٹلی۔ تو پھر اسلام آباد میں چائنیز سفیر کی ایک دعوت تھی جب میں نیکسٹ ڈے جا رہا تھا، اور اس میں چودھری شجاعت بھی تھے، مشاہد صاحب بھی تھے۔ وہاں پہ چائنیز سفیر سے جب بات ہوئی تو میں نے ایسے ہی پوچھا کہ جی آپ کی نظر کرم مجھ پہ کیوں پڑی؟ تو ظاہر ہے کہ چائنیز بڑے تھورو ہوتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے تھوڑی بہت تحقیق کی کہ لمحہ موجود میں کس شخص کو ایک ڈگنیفائڈ شہرت حاصل ہے ادب کے حوالے سے، وہ آپ تھے۔ چنانچہ وہ شہرت وہاں پہ کام آ گئی اور ہمیں انویٹیشن مل گئی سنکیانگ کی۔ آپ اسلام آباد سے سیدھا اورمچی گئے، تو اورمچی کے بارے میں بتائیے۔ اورمچی جس کو آپ نے چھوٹا سا ایک نیو یارک کہا ہے، تو اس کی اورمچی بیسیکلی آپ کو پہلی جب آپ کی نظر اورمچی پہ پڑی تو اورمچی شہر آپ کو کیسا لگا؟ اچھا، اورمچی عجیب سا نام ہے نا، تو ڈائریکٹ فلائٹ جاتی تھی یہاں سے جی چائنا، اور اورمچی جاتی۔ قطعی طور پہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے، کوئی بارڈر ٹاؤن ہے، اس کی آبادی کس قسم کی ہے، لوگ کس قسم کے ہے۔ اٹ واز ٹوٹلی ایک اجنبی سرزمین، اس میں قدم رکھنا۔ اور پہلے بڑی مایوسی بھی ہوئی ایئرپورٹ سے جب ہم گئے ہیں شہر کی طرف، تو ہم نے جیلیں بھی دیکھ لی، عدالتیں بھی دیکھ لی ہیں، ذرا سوچ کے، ذرا سمجھ کے، کل ایک آرڈیننس کی مار رہے ہیں سارے جناب۔ کیا پوچھ رہے یار میڈیا پہ قانون کو دیکھا آپ نے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آگے کا لائے بچے مہنگائی کا طوفان بہت زیادہ ہو چکا ہے، عوام کا کیا کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی کے پیسے زیادہ کھانے ہو کے جا رہے ہیں، تو عوام بھی بے بس دکھائی دے رہی ہے، تو سمجھتے ہیں تبدیلی کب تک آئے گی؟ کل پی ایف سی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ عوام بے بس نہیں ہوتی، عوام جو خندقیں 20 فٹ کی کھودی گئی اس کو بھی عبور کر رہی آتی تھی۔ جب آپ نے ایک کلعدم تنظیم کو قرار دیا، پھر اسی کلعدم تنظیم کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے، 20 فٹ کی خندقیں چھوڑی، کنٹینر لگائے، اور پھر پیر پکڑ کر اسی تنظیم کی آپ نے معافیا مانگی۔ کلعدم تنظیم کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے، 20 فٹ کی خندقیں چھوڑی، کنٹینر لگائے، اور پھر پیر پکڑ کر اسی تنظیم کی آپ نے معافیا مانگی، اور آج نہ وہ معاہدہ عوام کے سامنے ہے، نہ یہ بات سامنے ہے کہ بات ہوئی کیا ہے۔ اور کم از کم جو ہمیں علم ہے، پولیس اور مظاہرین میں سے 30 سے زیادہ شہید ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے جناب؟ بھائی صاحب یہ بتائیں کہ ایک تصویر نے معاہدہ ختم کروا دیا، کون ہو سکتا ہے؟ حکومت کس کی ہے کہ صرف تصویر دکھا کے تو معاہدہ ختم ہو گیا؟ نہیں، کون سی تصویر؟ ایک شیئر ہوئی ہے تصویر سوشل میڈیا پہ، میں نے تصویر نہیں دیکھی، کچھ تصویروں میں بڑا اثر ہوتا ہے، مجھے تصویر نہیں پتا۔ جی بھائی صاحب جو میڈیٹر تھے انہوں نے شیخ صاحب نے کہا کہ آرمی چیف کا ایک
آرمی چیف کے اختیارات ہوتے ہیں. اگر انہوں نے اختیارات استعمال کیے ہیں, رینجر بھی مہیا کی گئی ہے, میڈیشن میں حصہ لیا ہے. پچھلی دفعہ بھی جب ہماری حکومت تھی تو جو آج ڈی جی ایس آئی ان کے معاہدے پہ دستخط موجود ہیں. اگر آرمی چیف نے کچھ کیا ہے تو وہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیوں کیا اور کیا کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایک کالعدم تنظیم سے کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں اور معاہدے کر سکتے ہیں؟ دنیا کو آپ کیا جواب دیں گے؟ یا تو کالعدم ہونا ختم کریں. جو تنظیم جس کو آپ کالعدم کہتے ہیں الیکشن میں حصہ لیتی رہی ہے, بائی الیکشن میں حصہ لیتی رہی ہے, کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں حصہ لیا ہے, اس وقت کالعدم نہیں تھی. جب آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں تو کالعدم نہیں ہے. جب آپ اسے معاہدے سائن کر رہے ہیں تو